إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن سلعة الله الغالية على إن سلعة الله الجنة. اللہ وحدہ لا شریک رب کائنات کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، اور بے شک وہی یکتا ہم تمام جملہ سامعین کی حمد و ثنا کا سچا اور واحد مستحق ہے، اور بیش بہا درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد، اصحاب اور ان تمام اصحاب پر جنہوں نے آپ کا ہر ممکن تعاون اس دین حق دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں کیا۔ حمد و ثنا کے بعد اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ہم احسان مانیں اتنا کم ہے، اور اس کے فضل و کرم کو، احسان کو بیان کرنے کے لیے بالکل ہی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنی تعریف اپنے کلام پاک میں اور نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمائی، ویسی ہی تعریف ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منتظمین مولانا ابوالکلام آزاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام رکن، منتظمین اور رضاکاران کی جانب سے جس دعوت کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، جس پر آپ ہمارے دینی بھائی، ہمارے بزرگ اور ہماری خواتین ملت یہاں پر آج لبیک کہہ کے آپ تشریف لائے ہیں، بے شک یہ مبارکبادی کا موقع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کو یہ بیش قیمتی ہدایت و توفیق سے نوازتا ہے کہ کلمہ کو تو سب ہے، لیکن کلمے کو سمجھنے کی، اس کے اس واحد دین حق کو سمجھنے کی توفیق کچھ بندوں کو ہوتی ہے۔ ہم تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ان کو اپنے اس دین حق دین اسلام کو صحیح معنوں میں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ اکرام نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا اور ائمہ اعظام نے سمجھا، ویسے ہی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کی ہماری یہ قرآن و سنت کی جو بابرکت مجلس ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہمارے پہلے مقرر کو میں دعوت دوں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے منتظمین کے من جانب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ دوسرا عظیم الشان اجلاس ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی ہمارے آج کے مہمانان خصوصی فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ جو تشریف لا چکے ہیں، انہی کا سب سے پہلا اجلاس عام اسی جگہ پر منعقد کیا گیا تھا، اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی دور دراز سے اس اجتماع میں انہوں نے حصہ لیا، اور آج
کچھ عرصے بعد پھر سے آپ کے سامنے یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور آج انشاءاللہ اس اجتماع میں 2 نشستیں ہوں گی۔ سب سے پہلی نشست جس کے مقرر ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے مقرر مدرس و معلم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جن کا عنوان ہے شراب کیوں حرام ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد کتاب اللہ سے یعنی قرآن کریم سے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا معنی اور مفہوم بتلاتے ہوئے ہم اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر عام انسانوں سے، عام لوگوں سے مخاطب نہیں، بلکہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو آلریڈی جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ داخل ہو جائے، ادخلوا فی السلم کافہ، وہ داخل ہو جائے اسلام میں۔ کیسے؟ 50-50 60-40 70-30 کیسے؟ آدھا ادھورا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ایک آدھا ادھورا ڈاکٹر کامیاب ہے، وہ بھی کامیاب نہیں، ایک آدھا ادھورا انجینئر وہ بھی کامیاب نہیں۔ کیا ہم ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو نیم حکیم خطرے جان ہو؟ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں سے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جائیں۔ الغرض اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کریں۔ اسلام کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف و صالحین کے منہج و عقیدے کی روشنی میں ہم سیکھیں کہ اسلام کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی آیت کے فرماتا ہے کہ تم دیکھ لو کہ تم شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا یقیناً کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہاں پر دشمن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا، آگاہ کر دیا۔ اب ہمارا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسی دینی مجالس سے، جو ایسے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، اس سے پورا فائدہ، جتنی دوری آپ، جتنی تکلیفیں آپ برداشت کرتے ہوئے اس اجتماع گاہ تک پہنچے ہیں، اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ پرسکون انداز میں، بالکل سکون اختیار کرتے ہوئے، جو ہمارے مقررین حضرات ہیں، جو ہمارے مہمانان خصوصی جو اتنی دور سے چل کر ہم تک ہمارے بیچ پہنچے ہیں، الحمدللہ ہم ان کی باتوں کو جو کہ کتاب و سنت سے اور سلف و صالحین کے منہج و عقیدے سے آراستہ باتیں ہیں، ان کو اطمینان کے ساتھ سنیں۔ اور انشاءاللہ میں اب ہماری پہلی نشست کی آغاز کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جن کا عنوان ہے شراب کیوں حرام ہے۔ آپ پر ہم الحمدللہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو آپ کی شخصیت بالکل یعنی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خاص طور سے ہم پونا والے اور ہمارے وہ دیگر بھائی جو ہمارے یوٹیوب کے چینل اسلامک لیکچرز نیٹ کے ذریعے سے شیخ محترم کے بہت سارے سینکڑوں ایسے دروس ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں سنے ہیں۔ الحمدللہ آج یہ ہم سب کے لیے موقع سعادت ہے کہ شیخ کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمانان خصوصی فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ شیخ محترم کے بعد آپ کی دوسری نشست ہوگی، تو براہ کرم آپ تمام سے التماس ہے کہ پرسکون انداز میں یہاں پہ بیٹھے رہے اور دونوں نشستوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین جسم دیا اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. وہ اپنا اچھا اور برا دونوں غور کر کے بھلائی اختیار کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے. اگر راستے پر چل رہا ہے، سامنے گڑھا آ جاتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر بازو سے نکل جاتا ہے. کبھی گندگی سامنے دکھائی دیتی ہے تو وہ اپنے قدم اس گندگی میں ڈالنے کی بجائے اپنا راستہ بازو سے نکال لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس نے تم کو دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، سوچنے کی صلاحیت دی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا جس سے انسان سوچے، غور و فکر کرے اور اپنے بھلے اور برے کی تمیز کرے. میرے لیے کیا اچھا ہے، کس چیز میں میرا فائدہ ہے، کس چیز میں میرا نقصان ہے، کیا چیز میرے لیے عزت والی ہے، کون سی چیز میرے لیے بے عزتی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے اور یہ سمجھ ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو دی گئی ہے جس کی بنیاد پر آدمی اپنی زندگی میں فیصلے کرتا ہے. یہ فیصلے دنیا کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، یہ فیصلے دین کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں. دنیا میں کون سی تجارت اچھی ہے، کون سی تجارت صحیح نہیں ہے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، رشتہ داریوں کے اعتبار سے، نفع نقصان اور تجارت کے اعتبار سے، دوائی اور اس کے بیماری کے علاج کے اعتبار سے، انسان زندگی کے اعتبار سے بہت سارے فیصلے کرتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جو عقل اس کو دی ہے، جو دل اس کو دیا ہے، جو سوچنے کی صلاحیت اس کو دی ہے، اس صلاحیت کے استعمال کر کے، اس صلاحیت کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کرتا ہے. دین کے اعتبار سے بھی فیصلے انسان کرتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کس چیز سے میری آخرت بنتی ہے، کس چیز سے میری آخرت بگڑتی ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سزا دیتا ہے، ناراض ہوتا ہے. یہ سارے فیصلے انسان کرتا ہے، یہ عقل کی بنیاد پر اور یہ اس سمجھ کی بنیاد پر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. لیکن اگر اس سمجھ ہی پر پردہ پڑ جائے، اگر اس عقل ہی پر پردہ ڈال دیا جائے، اس سوچنے کی صلاحیت ہی کو خراب کر دیا جائے، تو اس کے بعد انسان کی زندگی جانور سے بھی بری ہو جاتی ہے. وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اگر خود اس پر بعد میں غور کرے تو شرمندہ ہو جائے. وہ ایسے کام کرتا ہے، ایسے نقصان کرتا ہے کہ بعد میں جب ہوش میں آتا ہے تو پھر انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ اس نقصان کی بھرپائی کرتا ہے. یہ جو عقل اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، ایسی چیزوں سے بچنا جس سے انسان کا یہ بیلنس خراب ہو جائے، جس سے انسان کے اندر کی شرم ختم ہو جائے، جس سے انسان کے اندر کا احساس کئی پرتوں کے نیچے دب جائے. یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جو اس کی شرم کو، اس کی حیا کو
اس کی غیرت کو، اس کے اس احساس کو، اس کو ختم کر دے، ایسی تمام چیزوں سے بچنا یہ اس پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیا والا بنایا ہے، لیکن جب انسان کی حیا نکل جاتی ہے تو انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کام اس نے کیسے کیا، بعد میں خود وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ایک انسان سے حیا کو ختم کرتی ہے، ایک انسان سے انسانیت نکال لیتی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ شراب ایسی ہی چیز ہے جو انسان کو بے حیا اور اس کے احساسات کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہوتا ہے، صبح گھر سے نکلتا ہے، سب کو مسکرا کے دیکھتا ہے، گاڑی کک مارتا ہے، جاب پہ جاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، راستے سے آتے وقت لوٹتے وقت میں سبزی ترکاری ساری چیزیں لے کر آتا ہے، اور لوگوں سے اچھے سے ملتا ہے، گھر کے آنگن میں بیٹھ کے اخبار پڑھتا ہے، ملنے جلنے والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، لیکن جیسے ہی کچھ گھونٹ وہ پی لیتا ہے، اس کے اندر سے ایک نیا انسان باہر آتا ہے۔ وہ شریف، نرم انسان، ہمدردی کرنے والا انسان، لوگوں کی عزت کرنے والا آدمی، اپنی عزت سنبھالنے والا، دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے والا، بیوی بچوں پر رحم کرنے والا، لوگوں کے حق کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، ایسا آدمی کہیں اور چلا جاتا ہے، ایک دوسرا آدمی اس میں سے نکل آتا ہے۔ اس کی زبان سے اخلاق نہیں بلکہ گالی گلوچ نکلتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے جسم کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ تو چھوڑو، اپنے گھر کے راستے پہ سیدھے سے نہیں چل سکتا ہے، وہ جنت والے راستے پہ کیا چلے گا؟ وہ دکان سے گھر تک آنے والے راستے پر بھی ٹھیک سے نہیں چل پاتا ہے، وہ مار پیٹ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کرنے والی ہے، نہ اس کے جسم کو، نہ اس کی عقل کو۔ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے انسانیت کراہت کرتی ہے، جس سے انسانیت کو خود شرم آتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شراب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ۔ شراب مت پی، شراب مت پی، خمر مت پی، اس لیے کہ خمر، شراب ہر برائی کی چابی ہے۔ چابی کس کو کہتے ہیں؟ دروازہ کھولنے کی چیز۔ اب ساری برائیاں ایک کمرے میں بند ہیں۔ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر نیکی کا بھی جذبہ ہوتا ہے اور برے کاموں کا بھی جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ انسان اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اندر اٹھنے والے غلط جذبات، شیطان جو اس کے دل میں باتیں ڈالتا رہتا ہے، اندر سے نفس جن چیزوں کے تقاضے کرتا رہتا ہے، انسان ان باتوں کو دباتا رہتا ہے۔ غلط کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینا، بدتمیزی نہیں کرنا، لوگوں سے ہاتھا پائی نہیں کرنا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑنا نہیں۔ اندر سے جو بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں، آدمی اس کو سوچ کر اس کو دباتا رہتا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، عزت جائے گی۔ گناہ کا ڈر اگر نہ بھی ہو، آخرت کا ڈر اگر نہ بھی ہو، کم سے کم دنیا میں عزت کا تو ڈر ہوتا ہے۔ عزت جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا نہیں ماننے والا ہو، وہ اسلام کو ماننے والا ہو یا کسی اور دین دھرم کو ماننے والا ہو، لیکن کم سے کم اس میں انسانیت ہوتی ہے۔ وہ کم سے کم اپنی عزت کا تو خیال کرتا ہے کہ میں یہ غلط کام کروں گا میری عزت خراب ہوگی، بستی میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی ایک پیالہ وہ پی لیتا ہے، اس کے اندر سے ایک دوسرا ہی آدمی باہر آ جاتا ہے۔ اب وہ سارے ایسے کام کرتا ہے جن میں برائیاں ہوتی ہیں، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ہنس رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی گالی دے رہا ہے، کبھی لڑ رہا ہے، کبھی اپنے گھر والوں کو پیٹ رہا ہے، کبھی خود کو مار کے لے رہا ہے۔
اگلا دن جب جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے زخم کہاں سے آئے. گھر والے بتاتے ہیں کچھ تمہارے اپنے ہیں، کچھ پڑوسیوں کے ہیں. رات میں جو تم نے حرکتیں کی، ان حرکتوں کا یہ تم کو کیا ہے، اس کا نتیجہ، اس کا ہدیہ ہی ہے، اس کا بدلہ ہی ہے. پڑوسی کے گھر میں گھس گئے، اس کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دی، اس نے دھلائی کر دی. ایک آدمی شراب جب پی لیتا ہے، اچھا آدمی بھی برا ہو جاتا ہے. اگر سب شراب پینے لگے سماج کیا ہوگا؟ آپ سوچئے، اگر سارے سماج میں شراب عام ہو جائے گی تو لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کا کیا ہوگا؟ لوگوں کے مال کا کیا ہوگا؟ لوگوں کے اخلاق کہاں چلے جائیں گے؟ اگر شراب سماج میں عام ہو جاتی ہے، سماج بالکل جانوروں جیسا ہو جائے گا، بلکہ اس سے بدتر ہوگا. اس لیے کہ جانور بھوکا جب ہوتا ہے وہ ایک شکار کرتا ہے، چاہے کتنا ہی جنگلی جانور. لیکن انسان جب جانور بنتا ہے تو پھر اس کا شر، اس کی برائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. پھر اس کے لیے کسی کی عزت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کا پیسہ اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے، کسی کی جان قیمتی اس کے لیے نہیں ہوتی ہے. جان مال عزت آبرو سب کو برباد کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. شراب اتنی گندی چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کوئی آدمی غلط کام کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے، اس کو جب لگتا ہے آج گھر میں جھگڑا کرنا ہی کرنا ہے، بھائیوں سے لڑنا ہے، پڑوسیوں سے لڑنا ہے، اب وہ سوچتا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام. اس کے اندر ایک چیز ہے جو اس کو روک رہی ہوتی ہے، اس کا ضمیر اس کو روک رہا ہوتا ہے. الا اقسم بالنفس اللوامہ، اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اس کو برائی سے روکتی، مت کر، یہ غلط ہے. اس کے اندر اس کو وہ چیز روکتی ہے. آدمی کیا کرتا ہے، سوچتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا، سیدھا شراب خانے میں جاتا، پی لیتا ہے. اب اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اب کہیں سے انرجی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ غلط کام کرنے کی انرجی اور یہ جو ٹانک ہے، یہ سارے سماج کے لیے زہر ہے. اس سے سماج بگڑتا ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ شراب اس لیے حرام ہے کہ شراب پیتے ہی سارے حرام کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ بری بات کیا ہوگی؟ شراب کیوں حرام ہے؟ یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر، ان کا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں لا تشرب الخمر، شراب مت پی. کیوں؟ فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ ہر شر، ہر گھنونے کام کے لیے شراب چابی کا کام کرتی ہے. آپ کی گاڑی ہے، آپ کے پاس چابی نہیں، آپ چالو کر سکتے ہیں، آپ کیے، جب چابی گھماتے ہیں اسٹارٹر، اپنے آپ گاڑی شروع ہو جاتی ہے. گھر میں جنگلی جانور جیل میں قید ہیں، آپ چابی کھول کے جنگلی جانور آپ چھوڑ دیں، وہ سارے جنگلی جانور لوگوں کی جان و مال کو خراب کر سکتے ہیں، کسی کی جان اس کے چیر پھاڑ کر دیتے ہیں. انسان کے اندر کی برائیاں قید ہیں حیا کے پردے میں، حیا کا تالا لگا ہوا اس کے اوپر. شراب کیا کرتی ہے؟ وہ تالا کھول دیتی ہے اور آدمی کو بے حیا بنا دیتی ہے. وہ سب کام کرتا ہے. اب اس کا بس چلے تو راستے میں وہ اپنے کپڑے اتار کے سب کے سامنے ٹھہرے گا، وہ آدمی جو سر سے ٹوپی نہیں اتارتا ہے. لیکن اگر اس کو شراب پلا دو، کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ آدمی جو زبان سے کسی کے خلاف کچھ بری بات نہیں بولتا ہے، ادب سے بات کرتا ہے، وہ آپ سے بات کرتا ہے. اب شراب پی لے گا تو باپ سے بات کرے گا. اس کے اندر سے جانور نکل آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شراب ہے. اتنی ڈینجر چیز ہے کہ جو ڈینجر نہیں ہے اس کو ڈینجر بنانا ہے. شراب پلاؤ. اچھے آدمی کو بگاڑنا ہے کچھ مومنٹس کے لیے، ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، اس کو ایک دم خراب بنانا ہے. کسی آدمی کو شراب پلا دو، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ شراب ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں لا تشرب الخمر، شراب مت پی. اس لیے کہ شراب کیا ہے؟ ہر برائی کی چابی ہے. اس سلسلے میں شراب کے بارے میں کئی باتیں یاد رکھنے کی، وقت میرے پاس بہت کم، اس لیے میں سرسری طور پر کچھ باتیں بیان کروں گا. پہلی بات یہ کہ شراب ہر وہ چیز ہے، شراب
خمر عربی میں اس کو کہا جاتا ہے. شراب ہمارے یہاں کہی جاتی ہے، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. خمر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والخمر ما خامر العقل. خمر کیا ہے؟ خمر وہ چیز ہے جو آدمی کی عقل پر پردہ ڈالتے ہیں. عربی زبان میں خمرہ کس کو کہتے ہیں؟ عورتیں جو دوپٹہ پہنتی ہیں اس کو خمرہ کہتے ہیں. تو خمر کے معنی وہ ہے جو ڈھانپ دینے والی چیز ہے. تو شراب کیا ڈھانپتی ہے؟ شراب آدمی کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے. اب بغیر عقل کا آدمی، آپ ایک پاگل آدمی اور شراب پیا ہوا آدمی کتنا فرق کریں گے آپ بتائیے؟ اس میں فرق کتنا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو شراب آدمی کی عقل پر پردہ ڈالتی ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خمر کہا جاتا ہے. اس کے معنی ہی پردے کے ہیں. اور شراب ہر وہ چیز خمر ہے جس میں نشہ آتا ہے. کوئی آدمی کہے اس زمانے میں انگور کی شراب بنتی تھی، آج اگر کسی اور چیز سے ہم شراب بنائیں تو وہ حرام نہیں ہے. اسلامی بات نہیں ہے. آپ کوئی بھی چیز ہے بنایا کسی بھی چیز سے ہو، کوئی بھی کیمیکل اس کے لیے استعمال کیا گیا ہو، اگر اس کا نتیجہ وہی ہے جو اس زمانے میں برائی پیدا ہوتی تھی، وہ بھی حرام ہے. یہ اتنا بڑا قاعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ زمانہ بدلتا چلا جائے لیکن شراب ہمیشہ حرام ہی رہے گی، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے جس سے نشہ ہوتا ہے وہ حرام ہے. اور کیسا نشہ؟ آدمی کو ہوش نہ رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو. جب شراب پیتا ہے آدمی تو اس کو معلوم نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کسی کی عزت کی بات کر رہا ہوں یا اس کو گالی دے رہا ہوں، اس کو نہیں معلوم ہے. تو ہر وہ چیز، ہر نشے والی چیز حرام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شراب اسکر فہو حرام. ہر وہ پینے کی چیز، ہر وہ لکوڈ، ہر وہ چیز جس کو پیا جاتا ہے، اگر اس سے نشہ ہوتا ہے تو وہ حرام ہے. چاہے آپ اس کو گیہوں سے بنائیں، چاہے آپ اس کو جو سے بنائیں، چاہے اس کو انگور سے بنائیں، چاہے کھجور سے بنائیں، کسی بھی چیز سے بنائیں. اس سے نشہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، وہ حرام ہے. چاہے کتنی بھی ماڈرن چیز ہو وہ چیز حرام ہوگی. چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہی ہو، اگر نشہ ہوتا ہے تو وہ حرام ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک دوسرا قاعدہ شراب کے بارے میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں زیادہ نہیں پیتا، میں تھوڑی پیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تم تھوڑی پی سکتے ہو، زیادہ مت پینا. آپ نے کیا فرمایا؟ اسلام میں بتایا گیا ہے، آپ فرماتے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. کتنا بڑا قاعدہ ہے. آپ دیکھیے کوئی شراب پینے والا ایسا ہوتا ہے جو پابندی سے اتنا پیتا ہے؟ نہیں. انسان کی طبیعت ہے، آج تھوڑا پیا، تھوڑا پینے کے بعد تھوڑا جھوما، تھوڑے دن کے بعد میں اتنا پی کے وہ جھومتا نہیں ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ دوست کہتے ہیں اتنا نہیں، تھوڑا اور پیے. تو کوئی بھی آدمی جب کسی چیز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اتنی لمٹ پہ باقی رہتا ہے نہیں. اور قاعدہ کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں ایسا پیتا ہوں، قاعدہ کسی ایک آدمی کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا ہے. قاعدہ عام انسانیت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے کہ جس چیز کے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے اس چیز کا تھوڑا پینا بھی کیا ہے؟ حرام. اسی لیے حدیث میں فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ، جس کے زیادہ پینے سے نشہ ہو، وقلیلہ حرام، اس کا تھوڑا پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. یہ حدیث کی ان کتابوں میں ملے گی. تو دوسری بات معلوم ہوئی کہ زیادہ پینے سے جس چیز کے نشہ ہوتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے. تو کوئی آدمی یہ نہ کہے نہیں میں بہت لمیٹڈ پیتا ہوں. آپ لمیٹڈ بھی ایسی چیز اگر پی رہے ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے زیادہ پینے سے، وہ بھی حرام ہے. تیسری بات، کوئی آدمی یہ کہے ہم پیتے نہیں ہیں لیکن ہماری تجارت شراب کی ہے. تو اسلام نے، ظاہر بات ہے، جو چاہے خود نہ پیتا ہو لیکن اگر وہ آدمی شراب کی تجارت کر رہا ہے تو یہ آدمی سماج میں خود تو گندگی سے بچ رہا ہے لیکن شراب سماج میں پھیلا کر گندگی پھیلا رہا ہے. اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو، کوئی بھی آدمی، شراب کی دکان ہے،
اگر وہ آدمی بیٹے کو پیتا ہوا دیکھے گا ڈانٹ دے گا، کیسے پیا تو؟ 15 سال کا 16 سال کا بیٹا ہے، کہ اپنی دکان ہے تو میں بھی پی رہا ہوں، آپ سب کو پلاتے ہیں، میں پیوں تو کیا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں، ہم دوسروں کو دیتے ہیں، ہم نہیں پینا چاہیے۔ کیوں؟ بری ہے۔ بری ہے تو آپ کیوں بانٹ رہے لوگوں کو اور پیسے بھی لے رہے اس کے اوپر سے؟ کہ ایک چیز جب غلط ہے، جب میں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جب میں پسند نہیں کرتا ہوں اس کو، تو میں سماج میں وہ چیز کیوں پھیلاؤں؟ اسلام ہی سکھاتا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے لیے برا سمجھتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اس کو برا سمجھنے لگے۔ جب تک کہ اس لیول کا سماج کا ہمدرد آدمی نہیں ہوتا ہے وہ صحیح ڈھنگ کا مسلمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی حرم شربها حرم بیعها، وہ اللہ جس نے شراب کا پینا حرام کیا ہے اس نے شراب کی تجارت، اس کا بزنس بھی حرام کر دیا ہے۔ شراب کا اگر پینا حرام ہے تو شراب کا بیچنا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی خود نہ پیے اور لوگوں کو پلائے، لوگوں کو بیچے۔ کوئی آدمی یہ نہیں سوچے کہ میں بیچتا نہیں، میں فری پلاتا ہوں۔ اس کا پلانا چاہے پیسے سے ہو یا فری ہو، اس کا نقصان جو ہے اس کی وجہ سے وہ حرام ہے۔ اسی لیے آگے آپ دیکھیں گے کہ پلانے والے پر بھی لعنت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شراب کی کیا کیا برائیاں ہیں اور شراب کے کیا کیا نقصان ہیں دنیا اور آخرت میں۔ پہلی چیز، شراب نماز سے محرومی کا سبب ہے۔ شراب سے آدمی، جب ایک آدمی ہوش میں نہیں تو کیا اللہ اور کیا بندہ، کیا اللہ کا حق ہے کیا بندے کا حق ہے، کیا صحیح کیا غلط۔ ایک آدمی سیدھا ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے بندوں کے سامنے، وہ اللہ کے سامنے کیا ٹھہر سکتا ہے؟ جو آدمی لوگوں کے سامنے ڈھنگ سے ٹھہر نہیں سکتا ہے وہ اللہ کے سامنے کیسے ٹھہرے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرابی کے لیے اس بات کو حرام کر دیا ہے، اگر وہ نشے کے حال میں ہے تو اللہ کے سامنے نماز میں نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ شرابی شراب کی حالت میں اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ جو دنیا میں نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لائق نہ ہو، آپ بتائیے وہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لائق کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے لیے منع ہے تو اللہ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے، تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ شراب نماز میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، اگر تم نشے کی حالت میں ہو، جب بھی تم نشے کی حالت میں تم میں سے کوئی ہے، نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تم کیا بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی دنیا میں کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پہلے سے سوچتا کیا بولنا ہے اس کو، کیسے بات کرنا ہے، صاحب کیسا بولنا ہے اس کو، حساب کتاب میں بولنا ہے ان کو، اچھے سے بات کرنا ہے۔ لڑکی کا بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آدمی جاتا ہے، کسی کے گھر میں جاتا ہے، آدمی برابر سوچ سمجھ کے دیکھتا ہے کہ کیا بات کرنا ہے وہاں پہ۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، نشے کی حالت میں نہیں، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم کھڑے رہ سکو۔ اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی کہ شراب پینے والا آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لائق نہیں ہے۔ تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم ہوش میں نہ آ جاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے، اس سورہ نساء کی آیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ نماز سے روکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کل ما اسکر عن الصلاۃ فہو حرام، ہر وہ چیز جو نماز سے آدمی کو روک دے وہ حرام ہے۔ ہر وہ چیز نشے والی کہ آدمی اس کی ایسا دھت ہو جائے کہ نماز پڑھنے لائق نہ رہے وہ حرام ہے۔ کل ما اسکر عن الصلاۃ، ہر وہ چیز جو نماز کے سلسلے میں آدمی کو ایسا نشہ جو نماز سے روک دے، ایسی چیز جو نشے والی ہو اور آدمی کے لیے نماز میں رکاوٹ ہو جائے، اللہ کی طرف سے اس حکم کے انڈر میں آ جائے کہ اب نہیں کھڑے ہو سکتا ہے۔ ہر نشے والی چیز، نماز سے روکنے والی چیز، وہ سب کی سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شراب کا نقصان یہ بھی ہے نماز کے سلسلے میں کہ اگر آدمی شراب پیتا ہے اتنا بڑا لاس اس کا ہوتا ہے
کہ 40 دن تک اس کی نماز 40 دن کی نماز اس کی رد ہو جاتی ہے. نماز اس حالت میں نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز سے روکتی ہے، بلکہ نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہے جو دوسری نمازیں پڑھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشرب الخمر رجل من امتی، میری امت میں سے جو بھی آدمی شراب پیتا ہے فیقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوما، تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آدمی پی لے کہ چلو 40 دن کی چھٹی مل گئی، نہیں، بلکہ 40 دن تک وہ پڑھے اتنی نماز، اللہ تعالیٰ اتنی نمازوں سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کہ اس نے چھوڑنا نہیں ہے، ڈبل گناہ ہو جائے گا، لیکن اتنا بڑا نقصان ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس سے ناراض ہے. 40 دن کی نماز اس کی مقبول نہیں ہے. نماز ادا تو ہو جائے گی، اللہ خوش نہیں رہے گا اس سے، اللہ راضی نہیں رہے گا اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ شراب پی اس نے. تو 40 دن تک اس کی نماز غیر مقبول ہوتی ہے اللہ کے پاس اگر آدمی شراب پیتا ہے. تو اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. یہ پہلا اور بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ کس چیز کی ہونے والی ہے؟ نماز کی. قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں نماز کے بارے میں. اور شراب نماز ہی کو نقصان پہنچاتی ہے، ادائیگی کے اعتبار سے بھی اور قبولیت کے اعتبار سے بھی. اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ اگر آدمی شراب کی حالت میں مر جائے، شراب پیا ہوا ہے اسی حالت میں مر جائے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کفر کا زمانہ، اسلام سے پہلے کا زمانہ جب لوگ دین نہیں جانتے تھے، وہ دین پر نہیں تھے، وہ ایسی حال پر مرا ہے جو اسلام سے پہلے کی حالت ہے جس میں کوئی دین پہ نہیں چلتا تھا. وہ بے دینی کی حالت میں مرا ہے اگر شراب پی کر مرا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث، شراب ساری گھٹیا اور گندی چیزوں کی ماں ہے، جڑ ہے. ساری خبیث چیزوں کی جڑ ہے شراب، ان کی ماں ہے. جیسے ماں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، شراب پی لے تو ساری گندی چیزیں، بری چیزیں، خراب چیزیں، حرام کام پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما، جو آدمی شراب پی لے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اور فإن مات وهي في بطنه مات میتة جاہلیہ، اور اگر آدمی شراب پی لیتا ہے اور اسی حال میں مر جاتا ہے کہ پیٹ میں شراب ہے، اگر اسی حال میں مرتا ہے تو جاہلیت کی موت مرا، وہ بے دینی پر مرا ہے. وہ آدمی بے دینی پر مرا ہے جو شراب پی کے مرا ہے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو معاف کرے جو اس طرح کی موت جن کی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے جو آج پی رہے ہیں. کہ ایک آدمی شراب پی لی، اب اس کو معلوم نہیں موت کب آنے والی ہے، اور اگر اسی حال میں مر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کفر کے زمانے کی موت مرا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جب اسلام نہیں تھا، لوگ نہیں جانتے تھے اور کفر شرک میں جینے والے لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس حال میں مرے کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے شراب کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ شراب انسان کی عقل کو بگاڑ دیتی، جیسے آپ نے پہلے سنا. لیکن عقل کو بگاڑ دیتی ہے، کتنی حد تک بگاڑتی ہے؟ اتنی حد تک بگاڑ دیتی ہے کہ ایک انسان کو ماں، بیٹی، بہو، بیوی، ان کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. محرم اور غیر محرم کا فرق آدمی کا ختم ہو جاتا ہے. بیوی اور غیر بیوی کا، بلکہ جو اس سے ایسا رشتہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تمیز بھی آدمی ختم کر دیتا ہے. اسی لیے نیوز پیپر میں آپ کئی مرتبہ ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں، کیا کیا آپ پڑھتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا، بہو کے ساتھ منہ کالا کیا، اور کیا نہیں کیا. کب؟ شراب پیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر، شراب بے حیائی کے کاموں کی ماں ہے، اس سے ساری بے حیائی کے کام پیدا ہوتے ہیں. ام الفواحش، بے حیائیوں کی جڑ ہے. اور وہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے.
بڑے گناہوں میں سے بھی ٹاپ لیول کے گھٹیا گناہ، سب سے ڈینجر گناہ، سنگین گناہ، اس میں سے ایک شراب ہے۔ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا من شربہا وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ، جو آدمی شراب پی جاتا ہے، شراب میں دھت ہو جاتا ہے، وہ آدمی جا کر کبھی ماں پر پڑ جاتا ہے، کبھی خالہ پر، کبھی پھوپھی پر۔ وہ آدمی ان کے ساتھ بھی بدکاری کرنے میں، زنا کرنے میں کمی نہیں کرتا ہے جو آدمی پی لیتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ایک عام آدمی، کوئی آدمی کتنا بھی گھٹیا آدمی ایسا کام کرے گا نہیں کرتا ہے، وہ ماں اور بیوی کا فرق سمجھتا ہے۔ لیکن شراب کے نشے میں آ کر کبھی آدمی، اچھا آدمی بھی اتنا گھٹیا ہو جاتا ہے کہ ایسا کام کر گزرتا ہے جو اس کی عقل میں بھی کبھی نہیں آیا تھا، اس کی خواب میں بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ تو شراب اتنا گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ ایسا کام آدمی سے کروا سکتی ہے۔ ہر شراب پینے والا ایسا کرتا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن شراب پی کے آدمی ایسا کر بھی سکتا ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ تو یہ شراب کی گندگی امام الطبرانی نے الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے اس سے معلوم ہے شراب اتنی حد تک بھی آدمی کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ اور آج دیکھیے آپ کتنے ریپس، کتنے زنا ہوتے ہیں، شراب پی کے آدمی کرتا ہے۔ کتنے مرڈر ہوتے ہیں، شراب پی کے آدمی کرتا ہے۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے عالمی سطح پر اب اتنا وہ گنانا شروع کیا جائے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ گیا پارٹی میں خوب ناچا کودا اور شراب پی، آتے وقت میں کنٹرول نہیں ہوا اور شراب کے نشے میں دھت وہ اس نے گاڑی کہاں چڑھا دی، فٹ پاتھ پر چڑھا دی۔ جتنے غریب بیچارے جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، راستے پر سوئے ہوئے ہیں، کل اٹھ کے پھر مزدوری کرنے والے ہیں، ان کے اوپر سے گاڑی چلا دی۔ اس میں بھی عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اس میں کئی ایسے لوگ تھے جن کا کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں، رہنے کو جن کے پاس گھر نہیں تھا، بیچارے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر سے گاڑی دوڑا دی اور وہ مر گئے۔ اگلے دن ہوش میں آیا تو معلوم پڑا کہ مجھ سے کتنا غلط کام ہوا ہے۔ کتنے غلط کام ایسے ہوتے ہیں، آپ شراب کو روک دیں، بند کر دیں، دیکھیں کتنے غلط کام رک جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں اسلام وہ دین ہے جو شراب کو بالکل حرام کر دیتا ہے۔ اتنی اتنی نہیں، کچھ نہیں، تھوڑی بھی نہیں، شراب نہیں۔ چھوٹا سا جہاز کے ڈوبنے میں کتنا بڑا سوراخ کرنا چاہیے، کتنے سوراخ کرنا چاہیے؟ ایک سوراخ کر دو، پورا جہاز ڈوبنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آپ شراب کا ایک چھوٹا راستہ کھول دو، سماج میں گندگی کا راستہ کھل جاتا ہے، تھوڑی بھی نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے کبھی ماں پر جا پڑتا ہے، کبھی پھوپھی پر، خالہ پر بھی جا پڑ سکتا ہے، ان سے بھی منہ کالا کر سکتا ہے۔ شراب اتنی ڈینجر چیز ہے۔ نمبر 4، شراب کے نتیجے میں آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تو کوئی سمجھانے کی چیز نہیں ہے۔ بستی میں جھگڑا کبھی ہوتا ہے تو پہلی بنیادی بات یہ ہوتی کہ شاید پی کے آیا آج، اسی لیے جم برابر جم چرابی کر رہا ہے، اسی لیے گڑبڑ آج کر رہا ہے۔ کیوں؟ ارے وہ پڑوس والا ہے، وہ پیتا ہے تو اس کا پینا جب ہو جاتا ہے تو سب کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب پی لیتے ہیں تو خود بھی جاگتے ہیں، پوری بستی کو جگاتے ہیں، پوری بستی کو جگاتے ہیں۔ گھر والے کھینچ کے اندر آتے، نہیں باہر جائے گا، رات بھر چلتا رہتا ہے، کبھی اس کو مارنے جا رہا ہے، کبھی اس کو مارنے جا رہا ہے، کبھی گٹر میں جا کے پڑ جاتا ہے، کبھی کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کبھی اپنی اولاد کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے پھینک دیا، مار دیا، فریکچر کر دیا، اگلے دن خود بھی دواخانے میں، دوسرے بھی گھر والے بھی دواخانے میں۔ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم نہیں کیا ہوا، آپ پوچھ رہے ہیں آپ کیا ہوا؟ آپ کو ہم پوچھنا چاہیے کیا کیا آپ نے ایسا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بولے میں پیتا ہوں نا تو جب میرے اندر ہوش نہیں ہوتا۔ کیوں پیتا ہے پھر؟ راستے سے گٹر کا پانی پیے گا، اس سے گندا ہے۔ کوئی آدمی راستے میں اگر گٹر کا پانی وہ بھی پی لے، گٹر کا پانی پی کے بھی آدمی جو کام نہیں کرتا ہے، شراب پی کے آدمی وہ کام کرتا ہے، اس سے بدتر ہے، وہ گٹر کے پانی سے بھی گندا ہے۔ کوئی آدمی گندگی سے وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو شراب سے ہوتا ہے۔ کتنی گندی ہوگی بتائیے، کتنی گھٹیا چیز ہوگی۔ لہذا شراب اسلام میں حرام ہے۔ اور شراب کا چوتھا نقصان یہ کہ آپس میں دشمنیاں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی آیا، کسی کو مار دیا شراب پی کے، پٹائی کر دی اس کی۔ اب وہ تو نشے میں نہیں تھا، پیٹنے والا نشے میں تھا،
جس کی پٹائی کر دی، ہاتھ پیر توڑ دیے، اس کے وہ تو نشے میں نہیں تھا، اب اس کے دل میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے آپ نے شراب پی کے پٹائی کی، ہم شراب پلا کے پٹائی کریں گے۔ وہ بھی لے جاتے اس کو، خوب پلاتے اور خوب دلاتے اس کو، خوب دھلائی کرتے اس کی۔ کیوں ایسا ہوا؟ سوچ سمجھ کے نہیں کیا تھا، نشے میں کیا تھا اس نے ایسا۔ لیکن یہ جھگڑا سماج میں کہاں سے آیا؟ نشے کی وجہ سے آیا۔ آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں۔ شراب پی کے گیا، بیٹی والوں کے ہاں گیا اور سسرال میں غصہ نکال دیا، گالی گلوچ مار پیٹ سب کر دی، پولیس چوکی میں بھی لے گئے، بیٹی کو بھی طلاق۔ یہ کیا ہو گیا؟ شراب پی لی جب، باپ نے سب نقصان کر کے بیٹھ گیا۔ شراب کی وجہ سے رشتہ داریاں، دوستیاں، پڑوس اور سب تعلقات خراب ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے، جوا گیمبلنگ، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے تم میں دشمنی اور آپس میں کینہ کپٹ بغض پیدا کرتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہی ہے تم میں جھگڑے لگیں، اس لیے ایک کو پلا دیتا ہے اور آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے اور انسانیت کو انسانیت سے لڑاتے ہیں، قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایک آدمی، کوئی آدمی کبھی مسلمان کبھی کوئی غیر مسلم پی کے آتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، کسی مسلمان نے دوسرے کو مار دیا، دوسرے نے مسلمان کو مار دیا، اس کی پارٹی کے 100 اس کی پارٹی کے 100، اب قومیں لڑ جاتی ہیں آپس میں۔ کیا وجہ تھی؟ بعد میں سب جھگڑا ہونے کے بعد پوچھتے جھگڑا تھا کہے کا؟ قوم پوچھتی بھی نہیں جھگڑا کہے کا، وہ نے جھگڑا ہو رہا تھا، ہم بھی گھس گئے جھگڑے کے اندر، یہ اپنا آدمی وہ اپنا آدمی، اسلام ہی نہیں سکھاتا ہے۔ بعض اوقات بنیاد ہی غلط ہوتی ہے۔ کب ہوتا ہے؟ شراب کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شراب کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تم میں آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد سے، نماز سے تم کو دور کر دے، روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اب رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے بندوں سے، رکتے کہ نہیں؟ جب اتنا برا ہے تو رکنا چاہیے، کیوں نہیں رکتے تم؟ اب تم کو رکنا پڑے گا، تم رکو گے یا نہیں رکو گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ جب اتنی برائی اس میں تو کیوں نہیں رکو گے؟ جب اللہ بتا رہا ہے کہ برا ہے تمہارے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں برا ہے، پھر ایک مسلمان نہ روکے، کتنی شرم کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آدمی کہے کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کے لیے جان دینے کا موقع آئے گا ہم جان دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی نے ایک حکم دے دیا، چھوڑ دو، چھوڑیں گے؟ جو آدمی اپنی پسند ناپسند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی جان کیا چھوڑے گا، اپنی سانس کیا چھوڑے گا؟ جھوٹ بولتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے جو چھوٹے میں فیل ہو رہا ہو بڑے میں زیادہ فیل ہوگا۔ شراب چھوڑ دینا چاہیے، اور کچھ مشکل کام نہیں ہے، چھوڑا، آج سے نہیں پیوں گا۔ اگر واقعی آدمی ہے، ایسا آدمی ہونا چاہیے، نہیں پیتا میں آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ اتنی ہمت نہیں ہے؟ ہاں اتنی ہمت ہونا چاہیے، ایمان اتنی طاقت پیدا کرتا ہے۔ واقعی آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا۔ پھر کسی کو دیکھ کے پیو کہ نہیں پیو، نہیں، یہ آدمی ہے۔ آدمی کیسا ہوتا ہے؟ نہیں تو نہیں، ایسا آدمی ہونا چاہیے۔ جب تک کہ اندر نہیں، کوئی دوست بھی بولے تھوڑا ایک گھونٹ تو پی، میری دوستی کی خاطر، دوستی کی قسم پی، دوستی کی قسم دے، کائے کی بھی قسم دے، نہیں پیتا میں، کیوں؟ یہ برا ہے۔ دوست بولے گا یہ زہر ہے، پی، میری خاطر پی، پیے گا آدمی؟ کوئی آدمی اگر زہر لا کے دے میری محبت میں پی، بولے گا یہ زہر ہے۔ شراب ویسا ہی زہر ہے، یہ پورے سماج کے لیے زہر ہے۔ ایک آدمی جب زہر کھا لیتا ہے اس کا نقصان اکیلے اس کو ہوتا ہے، لیکن شراب جب آدمی پی لیتا ہے اس کا نقصان اکیلے اس کو نہیں ہوتا ہے، پورے سماج کو ہوتا ہے۔ یہ اس سے بڑا زہر ہے، وہ کیوں پیتا ہے آدمی؟ اللہ مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو اس سے بچنے والا بنایا۔ شراب کا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی شراب کے نتیجے میں اللہ کی لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت اس پر ہوتی جب آدمی شراب پیتا ہے۔ اللہ اور کس پر لعنت ہے آپ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها، اللہ نے لعنت کی ہے۔ کس پر لعنت ہے؟ شراب پر
اور اس کی شاربہ، اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر، پینے والے پر بھی لعنت، پلانے والے پر بھی لعنت، وبائعها ومبتاعها، اس کو بیچنے والا، اس کو خریدنے والا، وعاصرها ومعتصرها، اور اس کو نچوڑنے والا، اس کو پریپیئر کرنے والا، بنانے والا، اور جس کے لیے وہ بنائی جا رہی ہے، سب پر لعنت، وحاملها والمحمولة الیہ، اور اس کو اٹھا کے لے جانے والا، ڈیلیوری کرنے والا، اور جس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ان سب پر لعنت ہے، وآکل ثمنها، اور اس کو بیچ کے اس کے پیسے کھانے والا، سب پہ لعنت ہے، پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، جس کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور اس کو لے جانے والا، جس کے پاس لے جا رہا ہے، جو اس کو بیچ رہا ہے، اس کے پیسے کھا رہا ہے، سب پہ لعنت ہے۔ یہ لعنت والی چیز ہے۔ جس کی زندگی میں شراب آئے گی، اس کی زندگی میں لعنت آئے گی۔ جس کی زندگی سے شراب نکل کے اللہ کا دین آئے گا، اس کی زندگی میں رحمت آئے گی اللہ کی، اس کی زندگی میں برکت آئے گی۔ لیکن جب شراب زندگی میں، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں شراب پی 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 کے کڈنی خراب، گردے خراب، یہ خراب، وہ خراب، یہ برکت ہے؟ یہ بیماری ہے۔ گھر کے پیسے، بیوی کے زیورات لیے، شراب میں ڈال دیے۔ بچوں کی فیس جیب میں تھی، پیوں کہ نہیں پیوں، پیوں کہ نہیں پیوں، ٹینشن تھا آفس کا، وہ پیسے بھی، تنخواہ پوری ڈال دی، خود بھی پیا، دوستوں کو بھی پلایا، پورے پیسے ختم۔ گھر میں چوری تک آدمی کرنے لگ جاتا ہے، مار پیٹ کر کے چوریاں کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے، دھوکے دینے لگتا ہے، اور لوگوں سے چھینا جھپٹی کرنے لگتا ہے۔ آدمی کتنا بڑا نقصان شراب پی کے کرتا ہے۔ ان سب پر لعنت ہے۔ یہ سارے جو شراب سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں، یہ سب خراب ہیں، یہ اللہ کی لعنت کے حقدار بن جاتے ہیں، چاہے کسی بھی اعتبار سے۔ جس کا کنیکشن شراب سے آ گیا، بن گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو جا رہی ہے۔ آپ بتائیں کیوں آدمی اپنے اوپر لعنت مول لے؟ اللہ کی رحمت کیوں نہیں، لعنت کیوں؟ اس کو اس کی چوائس ہے، جو چاہیے وہ ملے گا۔ رحمت چاہیے رحمت ملے گی، لعنت چاہیے لعنت ملے گی۔ جو چاہیے آدمی خود حاصل کرتا ہے۔ آدمی اپنا برا خود کرتا ہے، کوئی اس کا برا نہیں کرتا ہے۔ اس نے پلائی، اس نے پلائی، زہر پلائے گا، پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ چاہے کتنے بھی زبردستی پلائے، ہاتھ پاؤں پکڑے تب بھی منہ بند کرے گا۔ کسی کو بتا دو آپ یہ زہر ہے اور یہ پیے گا نا، جائے گا اوپر سیدھا۔ اب آپ اس کو پلاؤ، کچھ بھی کرو، ہاتھ پاؤں پکڑ کے پلائیں گے، منہ کھولنے جائیں گے، کاٹے گا وہ، پلانے دے گا وہ، اور منہ میں ڈال بھی دیں گے تو نگلے گا نہیں، تھوک دے گا جیسے ہی موقع ملے گا۔ شراب کے لیے ایسا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ شراب اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو واقعی معلوم پڑے کتنی خطرناک ہے۔ نہیں معلوم ہے تو جب بھی انجوائے کرنا ہے، آدمی نیو ایئر آیا، شادی آئی، فلاں چیز بیٹا ہوا تو خوشی میں، بیٹی ہوئی تو غم میں۔ عجیب بات ہے، بیٹا ہوا چلو پیو دوستوں کو جمع کر کے، بیٹی بھی اکیلے جا کے چپ چاپ پی رہا ہے، بیٹی کے غم میں پی رہا ہے۔ بیٹی کا غم اسلام میں ہے ہی نہیں، بیٹی کا غم نہیں، بیٹی تو جنت میں لے جانے کے لیے آئی ہے کہ بیٹیوں کی جب تربیت کرے گا، پال پوس کے بڑا کرے گا، جنت میں لے جائے گی اس کو، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی اس کے لیے۔ یہ ساری خرابیاں ہمارے سماج میں بنی ہوئی ہیں، یہ ساری برائیاں ہمارے سماج میں ہیں۔ تو شراب لعنت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6، شراب کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمران ابن حسین کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامہ خسف ومسخ وقذف، اس امت میں اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے۔ کیسے عذاب؟ زمین دھسے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، ایسا عذاب آئے گا۔ زمین دھسے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا، ایک آدمی نے پوچھا، فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک، ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کب ہوگا، یہ عذاب کب آئیں گے؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، یہ اس وقت ہوگا جب گانے والیاں لوگوں میں ظاہر ہوں گی،
بستی بستی، علاقہ علاقہ، گھر گھر ایسا ماحول بن جائے گا کہ عورتیں گائیں گی اپنی نمائش کر کر کے، گانے والیاں ظاہر، آرکیسٹرا بڑھ جائیں گے جب ناچ گانے والیاں ظاہر ہوں گی، اور دو میوزیکل انسٹرومنٹس، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، لوگ خوب گانے بجانے میں لگ جائیں گے، زندگی کے مقصد کو بھول جائیں گے، گانے بجانے میں مگن ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، اور وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گے۔ آپ کسی بھی پب میں جانے والے سے پوچھیں کیا ہوتا ہے، ایک ناچ گانا، میوزک اور شراب، سب مکس ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کتنا پبز اور یہ کتنی ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں، اور اس کا لیگلائزیشن ہو رہا ہے۔ جوان جوان بچے آج جا رہے ہیں، چلو جائیں گے پارٹی پکنک، چلو۔ کم عمر بچیاں کالج والے لے جا رہے ہیں اور ان کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ماں باپ سو رہے ہیں، ماں باپ سو رہے ہیں، ہماری بیٹی بہت ہوشیار ہے، کوئی ہوشیار نہیں ہے، اتنی ہوشیار نہیں بنی، اس کو بیوقوف بنانے والا کوئی نہ کوئی ملے گا، اتنا ہوشیار کوئی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کو سنبھالنا ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، آسمان سے عذاب آئے گا، پتھر برسیں گے، زمین دھسے گی اور چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ شراب کے نتیجے میں دنیا میں بھی عذاب آتا ہے۔ نمبر 7، شراب جنت سے اور جنت کی شراب سے محرومی کا سبب ہے۔ جنت میں بھی شراب ہے، لیکن وہ شراب نہیں جو یہاں کی ہے، کہ جب آدمی پی لیتا ہے تو سب ہوش اڑ جاتے ہیں، چکر آتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، اور جب شراب کا نشہ اترتا ہے تو یہ کس کا سر ہے، سر میں درد ہے۔ لا غول فیہا ولا تأثیم، جنت کی شراب کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کے اندر چکر آنا نہیں ہے اور اس میں گناہ کے کام کرنا نہیں ہے۔ شراب پی کے نہ شراب پینے والے کو چکر آتا ہے، نہ سر درد ہوتا ہے، اور نہ اس شراب کے نتیجے میں آدمی گناہ کے کام کرتا ہے۔ وہ تو بس ایک پینے کی لذیذ چیز ہوگی جنت میں، اور بہت بڑی نعمت ہوگی، بہت ہائی کوالٹی کی چیز ہوگی، وہ بہت ہی اونچا ڈرنک ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ لیکن جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے وہ جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة قد حرم اللہ علیہم الجنہ، مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث۔ 3 لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ جنت کے لائق نہیں ہے۔ 3 لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا حرام کر دیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ 3 لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نمبر 1 مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، شراب میں مست رہنے والا۔ 2 ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، ان کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا۔ اور 3 الدیوس، وہ بے غیرت آدمی جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھ کر بھی چپ رہے ہیں۔ بیٹی ایسے کپڑے پہن کر جا رہی کہ باپ نگاہ بھر کے دیکھ نہیں سکتا، لیکن باپ نگاہ جھکا کے بیٹھا ہے اور بیٹی سارا گاؤں گھوم کے آ رہی ہے۔ ایسا بے غیرت آدمی، بیٹی بیوی، ایسا آدمی یہ جنت میں نہیں جائے گا، جو اپنے گھر والوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا ہے، ان کی حفاظت گندگی سے نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يشربها فی الآخرہ، جو آدمی دنیا میں شراب پیتا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی اور شراب پیٹ میں تھی، شراب پی کر ہی مرا، شراب پینے کی حالت میں مرا، آخرت میں اس کو شراب جنت کی نہیں ملے گی، جنت کی شراب اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو شراب جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ نمبر 8، شرابی کو جب جنت کی شراب نہیں ملے گی وہ جہنم میں جائے گا تو کیا پیے گا؟ وہ جہنم والوں کا جو پیپ اور جو گندگی ہوگی، ان کے زخموں کا جو پانی ہوگا وہ پیے گا۔ جہنمی، آپ کسی دواخانے میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں بیمار یا جو جلے ہوئے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جو بھی لکوڈ ان کا نکلتا ہے اس کو عصارہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔
ان علی اللہ عز وجل عہدن، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے کہ اللہ ایسا ہی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، نشے والی چیز پیتا ہے، چاہے وہ شراب ہو یا ڈرگز ہو یا کچھ بھی ہو، جو آدمی نشے والی چیز پیتا ہے، اللہ نے اپنے لیے لازم کیا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ طینۃ الخبال پلا کر رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے زخموں کا جو پیپ اور پانی اور گندگی جو ہوگی، جو زخموں سے ان کے نکلے گی، وہ گندا پانی ان کو پلایا جائے گا جو شراب پینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو دنیا کی اخلاقی گندگی والی چیز پیے گا، اس کو واقعی وہاں کی ناپاک اور گندی چیز پلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شراب کا ایک بہت بڑا نقصان ان سب کے مقابلے میں یہ ہے کہ شراب ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ شراب ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا، کسی کی عزت آبرو لوٹنے والا، خراب کرنے والا جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے جو کسی کی عزت خراب کرے۔ اور ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی شراب پی رہا ہے وہ اپنے میں ایمان والا ہونے کا حق کھو دیتا ہے۔ شراب پینے والا شراب پیتے ہوئے مومن نہیں ہوتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کو کوئی لیڈر کہہ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے، کوئی انجینئر کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ یہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جن کی ہر بات حق ہوتی ہے، جن کی ہر بات اللہ کی مرضی والی بات ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص جب شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان والا، وہ مومن نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان، اس کے ایمان میں نقص اور بگاڑ ہوتا ہے جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شراب کی اور بھی چیزیں تھیں لیکن میں اختصاراً ذکر کر رہا ہوں۔ 10واں نقصان شراب کا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک شراب کا ایڈکٹ بولتے ہیں اس کو، یعنی جس سے شراب چھوٹتی نہیں ہے وہ گھوم پھر کے پھر شراب پیے گا۔ جس شراب کو اپنی زندگی میں اتنا بڑا مقام دیے ہوئے ہو کہ وہ شراب چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ اسلام مسلمان اللہ کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، ویسے شرابی کیا ہے؟ شراب کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، گھوم پھر کے اس کا دل پھر شراب کی طرف جاتا ہے۔ یہ تو ایمان کی صفت ہے، یہ اللہ سے جوڑ ایسا ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ مومن کی جو عرش کے سائے میں رہنے والا ہے اس کی صفت کیا ہے کہ ایک نماز کے بعد اس کا دل اگلی نماز کے لیے تیار ہو جائے، اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، ایمان والے کا، اس کا دل، مومن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ لیکن شرابی کا دل کہاں ہوتا ہے کہ ذرا فری ہو جاؤں تو کہاں جانا ہے؟ پھر میخانے خانے میں جانا ہے، وہاں جا کے پینا ہے، اس کو چین نہیں آتا ہے۔ ایسا آدمی جو شراب میں دھت رہتا ہے، ایسا آدمی جس سے شراب چھوٹتی نہیں، گھوم پھر کے پھر شراب کا شوق اس کو آتا ہے، ایسا آدمی بت کی پوجا کرنے والے جیسا ہے، وہ اللہ کو ماننے والے جیسا نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ ایسا اس کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کی بجائے اللہ کے مقابلے میں کوئی اور چیز اپنے اوپر ایسی لازم کی ہے جس کی نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اندر کی ڈیمانڈ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدمن الخمر کعابد وثن، شراب میں دھت رہنے والا، شراب کا ایڈکٹ، شراب کا پابند ایسا آدمی ہے جیسے کوئی بت کی عبادت کرنے والا، اس نے کسی اور کو اپنا رب بنا لیا ہے، کسی اور کو اپنا گاڈ اس نے بنا لیا ہے کہ وہ اس کی بات مانتا ہے، اس کی بات توڑ نہیں سکتا، اس کی بات چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ 10 نقصانات اور برائیاں شراب کی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گندگی سے ہمارے سماج کو
مسلمانوں کو بھی اور ہمارے وہ بھائی جو اسلام نہیں مانتے ہیں ان کو بھی اس گندگی سے بچنے والا بنائے، اور ہمارے پورے سماج کو شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ خیراً و احسن جزا۔ الحمدللہ ہم نے فضیلت الشیخ ابوذر ضمیر حفظہ اللہ کی زبانی اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ جو شراب کیوں حرام ہے اس عنوان پہ بہت ہی مفید باتیں سنی، اور جیسے کہ شیخ محترم سے شراب کیوں حرام ہے اس کی حرمت کو کتاب و سنت کی روشنی میں سنا، اور بے شک یہ جاننے کی کوشش کی، اور آپ نے بڑے ہی کم لمحات میں بڑے ہی جامع انداز میں ہمارے سامنے وہ بیش قیمتی باتیں رکھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب کی حرمت بہت ہی زیادہ ہے، وہ ہر برائی کی چابی ہے، اور شراب پینا کتنا یعنی لعنت کے حقدار بننے کے برابر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے بندے پر، تو کیوں ہم ایک ایسے عمل کو کریں جس سے کہ ہمارا رب ناراض ہوتا ہو؟ بتائیے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یہ کوشش ہماری رہتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ ہم پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں۔